بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تک یعنی پچھلی 7 اقساط کے دوران ہم نے جو کچھ بھی ڈسکس کیا وہ سب بہت ضروری تھا تاکہ آپ کا مائنڈ پہلے سے موجود تمام انفارمیشن کو نکال کر بالکل فریش ہو جائے اور آپ کے ذہن میں اس کی جگہ بن جائے کہ جو آج اس سیریز کے دوران پہلی مرتبہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آج کی یہ قسط ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے بارے میں ہے، یعنی وہ سفر کہ جس کے متعلق شاید سب سے زیادہ لوگ کیوریس ہوتے ہیں کہ آخر وہ ہوا کہاں تھا۔ ذوالقرنین کا تیسرا سفر کہ جس میں انہوں نے یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی، اور اس سفر کا آغاز ہوتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 92 سے کہ وہ یعنی ذوالقرنین پھر سے ایک راستے پر ہو لیا، یہاں تک کہ جب وہ سدین کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے پرے اس نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو بمشکل اس کی بات سمجھ پا رہے تھے۔ اب یہاں سب سے پہلے تو آپ کو ایک بہت ہی اہم لفظ کا معنی جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ لفظ ہے سدین۔ اس لفظ سد سے عموماً پہاڑ مراد لیا جاتا ہے، اور سدین کا مطلب سمجھا جاتا ہے 2 پہاڑ۔ ایسا کیوں؟ شاید اس لیے کیونکہ ذوالقرنین ایک سفر میں تھے اور ان کے سفر میں آنے والی رکاوٹ کو کوئی پہاڑی سلسلہ سمجھ لیا گیا ہوگا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ صد کا لفظ کسی بھی رکاوٹ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلا اینشینٹ ایجپشنز نے جب مصر سے باہر نکل کر اپنی فتوحات کرنا شروع کی تو وہ لوگ ہر جنگ جیتتے آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ سوڈان پہنچ کر انہیں رکنا پڑا کیونکہ ان کے راستے میں ایک ایسی رکاوٹ آ گئی تھی کہ جس سے وہ آگے بڑھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہی وہ رکاوٹ تھی کہ جس نے بعد میں رومنز کو بھی سوڈان میں روک کر وہاں سے آگے نہیں جانے دیا، اور نہ ہی برٹش ایمپائر اس رکاوٹ کو کراس کر کے آگے افریقہ میں داخل ہو سکی تھی، یہاں تک کہ سوڈان نے عربی زبان میں اس جگہ کا نام ہی صد رکھ دیا، ایک بہت بڑا دلدلی علاقہ، ایک رکاوٹ کہ جسے پار کر کے کوئی آگے نہیں جا پا رہا تھا۔ سدین ذوالقرنین کے راستے میں آنے والی کوئی بھی 2 رکاوٹیں ہو سکتی تھیں، لیکن وہ ایگزیکٹلی کیا رکاوٹیں تھیں یہ بات قرآن پاک نے نام لے کر نہیں بتائی۔ لیکن ان رکاوٹوں کے درمیان ذوالقرنین نے کسی تیسری قوم کو دیکھا کہ جو ان کی زبان بمشکل ہی سمجھ پا رہی تھی۔ اب یہاں ایک کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ اگر وہ لوگ ذوالقرنین کی زبان نہیں جانتے تھے تو ان دونوں کے درمیان بات چیت کیسے شروع ہوئی ہوگی؟ تو عربی الفاظ پر غور کریں، لا یکادون یفقہون قولا، کہ بمشکل وہ لوگ اس کی بات کو سمجھ پا رہے تھے، یعنی سمجھ تو رہے تھے بٹ ود گریٹ ڈیفیکلٹی، بہت مشکل سے، اور اسی ٹوٹی پھوٹی کمیونیکیشن کے ذریعے وہ ذوالقرنین کو ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہم یاجوج ماجوج سے بہت تنگ ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں تو آپ کو اس کے بدلے ہم خراج بھی دے دیں گے۔ اب ان کے اس جملے سے ہمیں کچھ باتیں فوراً پتہ چل جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ تیسری قوم بڑی ہی کوئی لاچار اور بے بس قسم کی قوم تھی۔ دوسری بات کہ وہ لوگ نہ صرف یاجوج ماجوج کے سامنے بے بس تھے بلکہ ذوالقرنین کو دیکھ کر بھی انہوں نے فوراً یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص بھی سکلز اور ٹیکنالوجی میں ہم سے کہیں بڑھ کر ہے، اسی لیے تو انہوں نے فوراً ذوالقرنین کے سامنے اپنی فریاد رکھ دی کہ آپ ہی ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تیسری بات کہ ان لوگوں میں کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ آف منی یا کانسیپٹ آف ٹریبیوٹ ایگزسٹ کرتا تھا۔ وہ لوگ پیسے کے لین دین یا خراج کے کانسیپٹ سے واقف تھے، جیسے جہاں جہاں تاریخ میں بادشاہتیں رہی ہیں وہاں وہاں لوگ انہیں نذرانے اور خراج اور لگان اور ٹریبیوٹس دیتے چلے آئے ہیں۔ چوتھی بات
کہ جب ان لوگوں کی فریاد کے جواب میں ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، جو میرے پاس ہے وہ تمہارے خراج سے بہت بہتر ہے، تم بس مین پاور سے میری مدد کر دو، تو یا تو ذوالقرنین اکیلے سفر کر رہے تھے، یا پھر اگر ان کے ساتھ کوئی تھا بھی تو وہ زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اسی لیے تو ذوالقرنین نے اس لاچار قوم کو کہا کہ مجھے تمہارے آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ پانچویں بات کہ یاجوج ماجوج پیریوڈیکلی آنے والی مخلوق تھی، یعنی وہ لوگ ہر وقت اور ہر روز ہی آئے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ جب ذوالقرنین نے ان کے آنے والے راستے میں دیوار بنائی تو آبویسلی یاجوج اور ماجوج اس وقت وہاں نہیں تھے۔ اس پورے پیراگراف میں ہمارے لیے بہت ساری انفارمیشن چھپی ہوئی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلی دو باتوں پر غور کریں۔ ایسا کون سا جاندار ہے کہ جو سوائے اپنی سپیشیز کے اور کسی کی زبان نہیں سمجھتا؟ کون ہے وہ کہ جو اپنے سے بڑوں کو ٹریبیوٹس اور خراج اور نذرانے دینے کا عادی ہو؟ کون ہے وہ کہ جو کانسیپٹ آف منی سے بھی واقف ہو اور جس پر ایک دن یاجوج اور ماجوج نے ریلیز بھی ہو جانا ہے؟ وہ قوم ہے انسان۔ ذوالقرنین کا تیسرا سفر وہ تھا کہ جس میں وہ کسی بلیک ہول یا کسی نیبیولا کے بجائے ہماری دنیا میں آئے تھے، اور ہم ان کی ایکسٹرا آرڈینری صلاحیتوں کو دیکھ کر فوراً انہیں ریکویسٹ کرنے لگے کہ یا ذوالقرنین ہمارے لیے بھی کچھ کریں۔ ذوالقرنین سے کسی کام کی درخواست کرنا وہ ایکٹ تھا کہ جو نہ پہلے سفر یعنی عین الحمیہ والوں نے کیا، حالانکہ ان کا سورج مر رہا تھا، وہ لوگ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، اور نہ ہی مطلع شمس والوں نے ایسی کوئی ریکویسٹ کی، حالانکہ ان کا سورج ان پر بدترین قسم کا ریڈیشن بمبارڈ کر رہا تھا، برسا رہا تھا۔ لیکن تیسرے سفر والوں یعنی انسان نے فوراً اپنی فطرت اور عادت سے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہم سے پیسے لے لے لیکن ہمارا کام کر دے۔ انسان اپنا کام پیسے یا کوئی چیز دے کر کروانے کے عادی ہیں، لیکن ذوالقرنین کو ہمارے پیسوں یا ہمارے خراج کی ضرورت نہیں تھی، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو تم مجھے آفر کر رہے ہو۔ ہمارا ذوالقرنین سے ریکویسٹ کرنا وہ بیسک ہیومن بیہیویئر تھا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر وہ تھا کہ جس کے دوران وہ ہماری دنیا میں آئے تھے، ورنہ اس بیہیویئر کا اظہار اور اس طرح سے پینک تو وہ پچھلے دو لوگ بھی نہیں ہوئے تھے کہ جن میں ایک کا سورج مر رہا تھا اور دوسرے کا سورج ان پر لٹرلی آگ برسا رہا تھا۔ دیوار کی تعمیر پر آتے ہیں۔ 96 نمبر آیت سے دیوار کی تعمیر کا عمل شروع ہوتا ہے، اور ذوالقرنین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرے پاس لوہے کی چادریں لے کر آؤ۔ اوکے، اب ایک سوال آپ کو یاد ہے، میں نے بتایا تھا کہ جب ذوالقرنین ہماری دنیا میں آئے تب ابھی آئرن ایج بھی شروع نہیں ہوئی تھی، یعنی لوہے کا استعمال ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر آپ نے سوال کیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر لوہے کا استعمال ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بغیر کیلوں کے کیسے بنا لی ہوگی؟ اس پر میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے جب ہم اس زمانے کی چیزوں کو آج کل کی چیزوں کے ساتھ کمپیئر کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ بھی ایسی ہوتی ہوں گی، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی شاید کچھ ویورز نے آج کل کے ماڈرن شپس کے ساتھ کمپیئر کر لیا تو وہ کنفیوزڈ ہو گئے۔ آپ نے کبھی قدیم یونانیوں یعنی اینشنٹ گریکس کے متعلق سٹڈی کیا ہے کہ ان کے وقت میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی تھی؟ یہ تصویریں دیکھیں، یہ تصویر ایک یونانی جہاز کی ہے جسے ٹرائریم کہتے تھے۔ یہ جہاز صرف اور صرف لکڑی کے بنے ہوتے تھے، اور ان کے تختوں کے اندر لکڑی کی موٹی موٹی پنز جنہیں پیگز کہتے ہیں وہ ڈال کر تختوں کو آپس میں انٹرلاک کر دیا جاتا تھا، اور جب جہاز کی باڈی تیار ہو جاتی تھی تو اس کے باہر وہ لوگ تارکول کا لیپ کر دیتے تھے تاکہ کہیں سے بھی پانی اندر داخل نہ ہو جائے۔ اور اس لکڑی کے علاوہ استعمال ہونے والا تھوڑا بہت مٹیریل ہوا کرتا تھا رسیاں اور گھاس پھوس یعنی سٹراز۔ صرف یہ وہ تین چیزیں تھیں
کہ جن سے 2-2.5 ہزار سال پہلے تک پورے جہاز بنا کرتے تھے، بغیر کیلوں یا میٹل کے کسی کشتی کا بنائے جانا، قدیم یونانی اس حوالے سے بہت مشہور تھے۔ دیکھیے، بہت سمپل سی بات ہے کہ لوہا شروع سے اس دنیا میں موجود تھا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہمیشہ سے یورینیم بھی موجود تھا، لیکن لوہے کا انڈسٹریل لیول پر وہ استعمال کہ جسے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا آج سے صرف 3200 سال پہلے شروع ہوا، بالکل ویسے ہی جیسے یورینیم کا استعمال ایز اے سورس آف انرجی آج سے صرف 82 سال پہلے شروع ہوا۔ لیکن ذوالقرنین ہم سے پہلے لوہے کے استعمال سے واقف تھے، اور اسے استعمال کرنے کا حکم بھی انہوں نے دیا تھا کہ جاؤ اور لوہے کی موٹی موٹی شیٹس بناؤ اور انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ ذوالقرنین انہیں گائیڈ کر رہے تھے کہ ڈو دس اینڈ ڈو دیٹ۔ اینی ہاؤ، اب جب کہ آئرن شیٹس بن کر آ گئیں، ذوالقرنین انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلاک کرتے ہیں، ایسے کہ وہ شیٹس ایک دیوار کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انجینئرنگ کی زبان میں اس ڈیزائن کو گریوٹی وال کہتے ہیں۔ جب یہ دیوار کھڑی ہو جاتی ہے تو ذوالقرنین انہیں بتاتے ہیں کہ اب اس لوہے کو ہوا دو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کام پھونکوں سے تو ہو نہیں سکتا تھا، نیچرلی اس کے لیے ایک ایسی ڈیوائس چاہیے تھی کہ جسے اردو میں دھونکنی اور انگلش میں بیلوز کہتے ہیں، ایک ایسی ڈیوائس کہ جو گرم ہوا کا لمبا اور ایک تیز بلاسٹ پیدا کرتی ہے، اور جب اس دھونکنی کو ان آئرن شیٹس پر چلایا گیا تو اس کی تیز گرم ہوا سے آئرن شیٹس بھی گرم ہو گئی۔ کچھ نوٹس کر رہے ہیں؟ ذوالقرنین نے ایک طرح کی ویلڈنگ کروا کر لوہے کی چادروں کو ایک دوسرے کے ساتھ سیل کر دیا تاکہ ان کے درمیان کوئی رخنا، کوئی گیپ، کوئی دراڑ باقی نہ رہے اور وہ ایک سنگل پیس دیوار بن جائے۔ اب غور سے سنیے گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین سیمنٹنگ مٹیریل کے طور پر تانبے کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اور پھر پگھلے ہوئے تانبے کو وہ اس گرم لوہے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تانبا کیوں ڈالا؟ وجہ نمبر 1 کہ تانبا فلیکسیبل ہوتا ہے، زلزلے کی صورت میں دیوار گرنے سے بچ جاتی۔ وجہ نمبر 2، ہوا میں رہنے کے بعد تانبا کچھ عرصے بعد اپنا کلر چینج کر لیتا ہے، یہ سبز ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوا تانبے پر کیوپرس آکسائڈ کی ایک تہ جما دیتی ہے جسے پٹینہ کہتے ہیں، اور یہ تہ سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی نیو یارک میں لگے اس مشہور مجسمے اسٹیچو آف لبرٹی کو دیکھا ہے؟ سبز رنگ کا ایک مجسمہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجسمہ تانبے کا بنا ہوا ہے، اور اوریجنلی اس مجسمے کا کلر براؤن تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہوا کی وجہ سے تانبے نے اپنا کلر چینج کر لیا، اور آج اسٹیچو آف لبرٹی تقریباً سبز رنگ کی ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر پٹینہ کی ایک تہ جم گئی ہے۔ اور اب آپ امیجن کریں، ذوالقرنین کی پوری دیوار پر سبز پٹینہ کی ایک تہ جمی ہوئی ہو، تو اس دیوار نے بہت آسانی کے ساتھ گھنے جنگل اور سرسبز جھاڑیوں میں کیموفلاج ہو جانا تھا، بلینڈ ہو جانا تھا، چھپ جانا تھا۔ اب ایک بات اور، آپ کو پتہ ہے کہ ہم بچپن سے یہ سوچتے آئے ہیں کہ ذوالقرنین کی دیوار کسی عظیم الشان پہاڑ کے سائز کی ہوگی۔ ظاہر ہے یہ ایک انڈرسٹینڈیبل قسم کی بات ہے کہ ایک ایسی دیوار جسے نہ کوئی پھلانگ سکے اور نہ ہی اس میں شگاف ڈال سکے، تو ذہن میں ایک عظیم الجثہ قسم کی دیوار ہی آتی ہے کہ جس پر سے کوئی بھی نہیں پھلانگ سکتا، کوئی اس کے لیفٹ، کوئی اس کے رائٹ سے نہیں آ سکتا۔ لیکن صرف 1 منٹ کے لیے اپنی انٹیلیجنس کا استعمال کریں، اپنی ذہانت کو پش کریں کہ کوئی ایک ایسی دیوار کہ جسے نہ تو کوئی پھلانگ سکے، نہ ہی اس کے لیفٹ سے آ سکے، نہ ہی اس کے رائٹ سے آ سکے، نہ اس کے اوپر سے اور نہ ہی اس کے نیچے سے،
تو ضروری نہیں کہ وہ دیوار پہاڑوں کے سائز کی ہو، یہ کام ایک ایسی دیوار بھی کر سکتی ہے کہ جو کسی غار کے منہ پر بنی ہوئی ہو، ایک ایسی رکاوٹ کہ جس نے کسی غار کے منہ کو سیل کیا ہوا ہو، تب نہ کوئی اس کے اوپر سے آ سکے گا اور نہ ہی اس کے نیچے سے، نہ کوئی اس کے دائیں سے گزر سکے گا اور نہ ہی کوئی اس کے بائیں سے۔ اور اگر اس دیوار میں لگی آئرن شیٹس 5-6 فٹ موٹی بھی ہوئیں تو کوئی اس میں شگاف بھی نہیں ڈال سکے گا، اور اگر ان آئرن شیٹس پر تانبے کی کوٹنگ بھی ہوئی تو کچھ عرصے بعد ویسے ہی اس دیوار پر پٹینہ کی ایک تہ جمنے کی وجہ سے اس کا رنگ سبز ہو جانا تھا، ایک ایسا رنگ کہ جو نیچرلی اس غار کے منہ پر بنی اس دیوار کو گھنے جنگل میں بلینڈ کر دیتا۔ اس کے گرد اگا سرسبز جنگل اس دیوار کو کیموفلاج کر دیتا۔ ایک اور بات کہ اگر وہ غار کسی پہاڑ پر ہے تو یقیناً وہ بلندی پر ہے، تو جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو اس کے ٹوٹنے پر یاجوج ماجوج کا بھاگتے دوڑتے بلندیوں سے نیچے اترنا بھی ایکسپلین ہو جاتا ہے۔ اٹ آل میکس سینس۔ ذوالقرنین نے وہ دیوار بنا کر کسی غار کے منہ کو بند کیا ہے، کسی کہف کے منہ کو بند کیا ہے، اور اسی لیے یہ واقعہ سورہ کہف میں ہے، جس میں موجود تقریباً ہر واقعی ایک غار کے متعلق ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام و خضر کا وہ واقعہ کہ جس میں مچھلی پانی کے اندر ایک غار کی طرح کا راستہ بنا کر چلی جاتی ہے، اصحاب کہف کہ جو ایک غار میں جا کر سو جاتے ہیں۔ سورہ کہف یعنی غار وہ سورہ ہے جس میں تقریباً سبھی واقعات غاروں کے متعلق ہیں۔ تو واٹ اف یاجوج ماجوج بھی اونچائی پر موجود کسی غار سے نکل کر نیچے آتے ہوں، اور ذوالقرنین نے اس غار کے منہ کو دیوار بنا کر اس اوپننگ کو بند کر دیا ہو، اسے ایک ردمہ بنا کر بلاک کر دیا ہو، ایک ری انفورسڈ رکاوٹ کہ جسے نہ تو کوئی پھلانگ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے دائیں بائیں یا اوپر نیچے سے آ سکتا ہے، اور جو تانبے کی کوٹنگ کی وجہ سے اب سبز ہو کر سرسبز جنگل میں ڈھک چکی ہے، بلینڈ ہو چکی ہے، چھپ چکی ہے، اور آج تک ہمیں نظر نہیں آ سکی۔ آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں۔ جب ذوالقرنین یہ دیوار کھڑی کر رہے تھے تو 96 نمبر آیت کے مطابق انہوں نے اس دیوار کو صدفین تک برابر کر دیا۔ صدفین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سپیاں، اور بظاہر اس موقع پر اس لفظ کا استعمال تھوڑا سا آڈ لگتا ہے کہ بھلا دیوار کی سطح کو سپیوں کے برابر کر دینے کا کیا مطلب ہوا، لیکن یہ بات بالکل بھی عجیب نہیں ہے اگر آپ سپیوں کی شیپ سے واقف ہوں۔ سپیوں کی 12 شیپس ہوتی ہیں، جن میں سے 6 شیپس بالکل ایک غار کے جیسی ہوتی ہیں: کانویولیٹ، فیوسی فارم، پائری فارم، کونیکل، ایب کونیکل اور بائی کونیکل۔ ان سپیوں کی شیپ دیکھ کر آپ صدفین کے لفظ کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ ذوالقرنین نے اس غار کے منہ کو فرنٹ ٹو بیک، ٹپ ٹو ٹپ بند کیا تھا، موٹی موٹی شیٹ سے غار کو مکمل طور پر بلاک کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، حتیٰ کہ جب وہ چاہے گا تب یہ دیوار پاش پاش ہو جائے گی۔ ایک اور دلچسپ بات سنیے کہ یہاں لفظ دیوار کو گرا دینے کا نہیں ہے، یہاں لفظ دیوار کو توڑ دینے کا نہیں ہے، بلکہ یہاں لفظ ہے دکا، یعنی پاش پاش ہو جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا۔ یہی لفظ الاعراف کی 143 نمبر آیت میں آیا ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّةً، یعنی جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے پاش پاش کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ لوہے کی دیوار ریزہ ریزہ کب ہوتی ہے؟ جب وہ ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے۔ اور لوہا کیسے ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہے؟ جب اس پر آئرن آکسائڈ کی تہیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی عام الفاظ میں جب اس پر زنگ کی تہیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور زنگ پرمیبل ہوتا ہے، یعنی ایک مرتبہ یہ جس سطح کو لگ جائے
اس پر پھیلنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے نیچے موجود لوہے کو اس پوائنٹ تک کمزور کر دیتا ہے کہ ایک وقت پر آ کر وہ لوہا پاش پاش یا پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ غور سے سنن ابن ماجہ کی حدیث سنیں کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اپنی دیوار میں کھدائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ ہر طرف سے بند ایک دیوار میں بغیر کسی پاور ٹول کے شگاف ڈالنے کی کوشش کیسے کی جا سکتی ہے؟ کعب بن احبار سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کو چاٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ پتلی سے پتلی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوبارہ حدیث کی طرف آئیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ قریب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو سورج کی روشنی دکھائی دینے لگے، لیکن تب ان کا بڑا کہتا ہے کہ اب لوٹ چلو، باقی کل کھو دیں گے۔ لیکن جب اگلے دن وہ لوگ واپس آتے ہیں تو دیوار بالکل پہلے جیسی ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے کچھ آبزرو کیا کہ قریب ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کو سورج کی روشنی دکھائی دینے لگے، یعنی جہاں وہ لوگ ہیں وہاں اندھیرا ہے۔ ایک غار کا اندرونی حصہ ہے، ایک غار کا انٹیریئر ہے، اور وہ ہر وقت اس دیوار کو چاٹ رہے ہیں، اسی اپنی زبان سے کھرچ رہے ہیں، جیسے آپ زنگ کی موٹی تہوں کو کسی ریگ مار سے کھرچ کھرچ کر اسے اتار رہے ہوتے ہیں۔ وہ سارا دن اسے چاٹتے ہیں، اسے کھرچتے ہیں، لیکن جب اگلے دن واپس آتے ہیں تو زنگ کی تہیں ایک بار پھر سے اسی طرح سے بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک سوال کہ زنگ اتنی جلدی جلدی تو نہیں چڑھتا۔ زنگ چڑھنے کا ریٹ جاننے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا ڈیٹا چاہیے ہوگا، مثلاً اس دیوار میں استعمال ہوئے لوہے کی ڈینسٹی اور اس کا سرفیس ایریا وغیرہ، جو کہ آبویسلی ہمارے پاس نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی تو اتنا تو ہم جانتے ہی ہیں کہ زنگ کی تہیں راتوں رات اتنی جلدی جلدی نہیں چڑھتی، انلیس غار کی ہوا کے اندر بے پناہ نمی اور بے انتہا نمک ہو، تب اس دیوار کے لوہے پر زنگ چڑھنے کی رفتار کئی گنا زیادہ تیز ہو جائے گی اور راتوں رات زنگ کی کئی کئی تہیں چڑھ جائیں گی، اور غاریں ایسی ہی ہوتی ہیں، بدترین حد تک نم جگہیں، کیونکہ ان میں زمین کے اندر کی ساری ہیٹ ٹریپ ہوئی ہوتی ہے۔ میکسیکو کی نائکا کرسٹل کیو، جہاں اس قدر نمی ہوتی ہے کہ آج تک 13 منٹ سے زیادہ ادھر کوئی رک ہی نہیں سکا۔ ایک اور سوال کہ اگر یاجوج ماجوج اتنی ڈٹرمینیشن کے ساتھ اس دیوار کو کھود رہے ہیں، ایسے کہ سارا دن وہ اسے چاٹتے رہتے ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ سورج انہیں نظر آ جائے، تو پھر اتنا قریب پہنچ کر وہ اسے چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ بلکہ ایسے میں تو انہیں چاٹنے یا کھودنے کی سپیڈ ڈبل کر دینی چاہیے کہ بس اب تو ہم قریب ہی ہیں۔ تو پھر اچانک وہ دیوار کو چھوڑ کر چلے کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ ہے غار کے اندر موجود شدید قسم کی ہیومیڈیٹی اور نمکیات۔ بدترین قسم کی نمی انہیں تھکا دیتی ہے، حتیٰ کہ ان سے مزید کھدائی کر پانا ممکن ہی نہیں رہتا۔ ہوا میں موجود نمی جانداروں پر ڈائریکٹ اثر کرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جانداروں کے جسم پسینے کے ذریعے اپنے باڈی ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کی گرمی ہمارے پسینے کے ذریعے باہر نکلتی ہے، اور پسینہ خشک ہونے پر ہمارا جسم ہیٹ ریلیز کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہوا میں شدید نمی ہو تو پسینہ خشک نہیں ہو پاتا، جسم کی گرمی اس کے اندر ہی ٹریپ رہتی ہے، جسم کے اندرونی اعضاء کو خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور نتیجہ بدترین تھکاوٹ۔ یہی بات یاجوج و ماجوج کے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہ اتنے قریب پہنچ کر بھی مزید کھود نہیں پاتے اور بالآخر تھک ہار کر واپس چلے جاتے ہیں غار کی گہرائیوں میں، کہ جو کئی کئی کلومیٹرز تک زمین کے نیچے جا رہی ہے۔ لیکن میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یاجوج ماجوج بھی اسی گوشت پوست سے بنے جاندار ہیں کہ جس سے ہم بنے ہیں؟ تو فکر مت کریں، آگے چل کر میں یاجوج اور ماجوج کی اناٹمی پر بھی بات کروں گا۔ لیکن ایک سوال اور کہ اگر یاجوج و ماجوج غار کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں تو بعض روایات کے مطابق ان کی آبادی کروڑوں یا اربوں میں ہونی چاہیے،
تو پھر وہ غاروں یا پھر کسی کیو سسٹم میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ غور کریں کہ سورہ کہف کے مطابق یاجوج ماجوج جب دوڑتے چلے آئیں گے تو وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہوں گے۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گڑ مڈ ہو کر رہنا مائنڈ نہیں کرتے، وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کریمپ ہو کر رہتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کریمپ ہو کر رہ رہے ہوں؟ اگر آپ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کریمپ کر کے آباد کر دیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے 8 ارب انسانوں کو اگر کریمپ کر کے رکھا جائے تو انہیں کتنا بڑا ایریا چاہیے ہوگا؟ بلوچستان سے صرف تھوڑے سے بڑے ایریا میں آپ پوری دنیا کے لوگوں کو کریمپ کر کے فٹ کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ناممکن ہے کہ ہماری اتنی بڑی زمین کے اندر بنے سینکڑوں کلومیٹر لمبے غاروں کے سسٹمز میں یاجوج و ماجوج کی آبادی پوری نہ آ سکے؟ خیر، اس پر میں دوبارہ بھی واپس آؤں گا، لیکن سارا دن دیوار چاٹنے کے بعد ایگزاسٹ ہو کر وہ لوگ اپنی غار کی گہرائیوں میں واپس چلے جاتے ہیں اور راتوں رات ایک مرتبہ پھر سے زنگ کی تہیں جم کر دیوار کو پھر سے موٹا کر دیتی ہیں، ایک ایسی دیوار کہ جو اپنے اوپر تانبے کی کوٹنگ کی وجہ سے سبز ہو کر ہماری دنیا کے کسی گھنے جنگل میں چھپی ہو سکتی ہے، اور جو آج تک کیموفلاج ہوئی ہے، اور جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا سوائے ایک صحابی کے۔ جی، ایک صحابی ہیں کہ جنہوں نے وہ دیوار دیکھی، اور یہ روایت تفسیر ابن جریر میں ہے۔ اس روایت پر صرف اور صرف ایک آبجیکشن ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، یعنی راوی نے اس صحابی کا نام نہیں بتایا جس سے انہوں نے یہ بات سنی تھی۔ بہرحال وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے ذوالقرنین کی دیوار دیکھی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کنفرم کیا کہ اچھا، وہ دیوار کیسی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ جیسے کوئی دھاری دار سی چادر ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ اس صحابی نے ذوالقرنین کی دیوار کو واقعی دیکھا یا نہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن و حدیث کے ذریعے یہ بات ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج نے نکلنا تو آخر اسی دنیا میں ہی ہے، لہٰذا ان کے نکلنے کی ایک اوپننگ یقیناً اسی دنیا میں کہیں موجود ہے، اب چاہے اسے کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ اور اس پورے واقعے کو بہت زیادہ گہرائی سے اسٹڈی کرنے کے بعد لاجیکل نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ذوالقرنین نے کسی غار کے منہ پر دیوار بنا کر اس کے دہانے کو بند کیا تھا، اس غار کو بند کیا تھا، اور صدیوں سے موجود یہ دیوار غار کے اندر یاجوج اور ماجوج کو قید کیے ہوئے ہے، جہاں سے آج تک وہ باہر نہیں نکل سکے۔ اور جب ذوالقرنین نے یہ دیوار بنائی تھی تو انہوں نے اسی وقت اس کی زنگ والی واحد کمزوری کو سینس کر لیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ جب میرے رب کا حکم آئے گا یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور اب میں آپ کو شاید سب سے زیادہ مزے کی ایک بات بتاتا ہوں، جسے سن کر بلکہ جسے دیکھ کر آپ شاید حیران رہ جائیں گے۔ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی کی بوڈلین لائبریری میں 15ویں صدی کا ایک مینیوسکرپٹ رکھا ہوا ہے جس کا شیلف مارک نمبر ہے بوڈلین لائبریری MS نمبر 133۔ یہ کتاب 3 زبانوں میں لکھی ہوئی ہے، لیٹن، ترکش اور عربک، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب البلحان، یعنی حیرانیوں کی کتاب۔ اس کتاب کے 176 صفحے ہیں جن میں کل ملا کر 83 ایگزیبٹس بنی ہوئی ہیں۔ اس مینیوسکرپٹ کے صفحہ نمبر 81 پر بنی اس ایگزیبٹ کو دیکھیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار کی ایک ڈسکرپشن ہے، لیکن غور سے دیکھیں کہ کتاب البلحان کس بات کو کنفرم کر رہی ہے۔ اس ایگزیبٹ کے اپ اینڈ ڈاؤن کو دیکھیے تو اچانک آپ کو نظر آنے لگ جائے گا کہ یاجوج اور ماجوج ڈیفینیٹلی زمین کے نیچے کہیں آباد ہیں، اور جن کے باہر نکلنے کی اوپننگ کو
واضح طور پر بند کیا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کی یہ قسط بہت زیادہ انفارمیشن کے ساتھ لوڈڈ تھی، اور اسی لیے میں نے اسے ایک شارٹ ایپیسوڈ رکھا تاکہ آپ اسے آسانی سے ابزارب کر سکیں۔ بے شک اسے 2 مرتبہ دیکھیں، لیکن یہ تمام باتیں ایک ساتھ بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ دیوار ہی وہ اکلوتا بیریئر ہے کہ جو یاجوج و ماجوج اور ہمارے درمیان ایک واحد رکاوٹ ہے۔ اس دیوار کو اس کے پورے گرینڈیور کے ساتھ سمجھنا بے حد ضروری تھا، کیونکہ اب جب کہ ہمیں اس دیوار کی سمجھ آ گئی ہے، تب ہم اسے کراس کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اسے کراس کر کے اب میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہوں ایک بالکل ہی نئی دنیا میں، یاجوج اور ماجوج کی دنیا میں۔ اللہ حافظ۔